شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ یہ خوفناک کہانی سرگودا سے میرے ساتھ مشل فاطمہ نے شیئر کی، اور مشل کہتی ہیں کہ وہ سرگودا یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور ان کا گھر بھی سرگودا 47 پل کے پاس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شروع سے ہی جیسے ہی ہم لوگ اس گھر میں رہتے تھے، بچپن گزرا ادھر، اور پھر شادی کے پہلے کے جو دن تھے وہ بھی والدین کے گھر میں ہی تھے، اور اس گھر میں اتنے جنات تھے، اس قدر جنات تھے جو کہ بیان سے باہر تھا۔ اور وہ تمام کے تمام جنات، پہلے تو شروع کے جو دن تھے بچپن کے، اس میں ہمیں بہت ڈر لگتا تھا، کچھ مسئلے مسائل بھی بنتے تھے، لیکن جیسے وقت گزرتا گیا آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جنات ہم لوگوں کے دوست بن گئے۔ وہ ہر چیز میں رہنمائی کرتے تھے، امی کی بھی، ابو کی بھی، ہماری بھی، ہماری حفاظت بھی کرتے تھے۔ بہت سی اچھی اور دلچسپ کہانیاں مشل کی جو کہ آج میں آپ سب لوگوں کو سناؤں گی۔ اور مشل کہتی ہیں کہ ان کا گھر جو پہلے تھا جس میں وہ لوگ رہتے تھے وہ 47 پل پہ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو گھر لیا وہ کہتے ہیں کہ جہاں ڈائیور ٹرمینل ہے اس کی بیک سائڈ پہ ہم لوگوں کا گھر تھا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ساری جگہ ہی اسیب زدہ ہے، ایک پوائنٹ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جن جگہوں پر ہم لوگ رہے، کہتی ہیں کہ ادھر کا مجھے ایکسپیرینس ہے۔ جب ہم نے ڈائیور ٹرمینل کی بیک سائڈ پہ گھر لیا تو وہاں پر بھی جنات تھے، لیکن جو گھر ہمارا بچپن جہاں گزرا اور شروع کے ایام گزرے، تو کہتی ہیں کہ ادھر بھی جو جنات تھے وہ بہت فرینڈلی تھے، لیکن میرے دادا ابو نے وہ گھر ابو سے کہہ کر بکوا دیا، اور آج تک ہمیں اس چیز کا پچھتاوا ہے۔ اور اب مشل فاطمہ کی سٹوریز کی طرف جاتے ہیں، مشل کی سٹوریز کی طرف۔ مشل کہتی ہیں کہ سٹوریز جب شروع ہوئی تو اس ٹائم جو ایج تھی، وہ کہتی ہیں کہ ان کی ایج تقریباً 8 سے 9 سال تھی جب ان چیزوں کی سمجھ آنے لگی، اور ان چیزوں سے ڈر لگتا تھا بہت۔ جب بھی کوئی ایسی ہیپننگ ہوتی تھی تو ہم فوراً امی ابو کو بتاتے تھے، اور وہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ خاموش رہو، ایسی باتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ اور پھر جیسے والدین کہتے تھے ویسے ہم لوگ کرتے تھے، اور ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم لوگ خاموش ہی رہیں۔ شروعات اس طرح سے ہوئی جب میری ایج 10 سال تھی، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری والدہ کپڑے دھوتی تھیں اور میرا کام تھا چھت پر کپڑوں کو بچھانا، تو میں چھت پر کپڑے لے جاتی تھی، چھت پر کپڑے لے جا کر رکھتی تھی۔ تو اگر کوئی کام ہوتا تھا کسی چھوٹے بہن بھائی کو، وہ مجھے آواز دیتے تھے تو مجھے نیچے جانا پڑتا تھا، اور میں جیسے ہی کام کر کے آتی تھی تو کوئی کپڑے بچھا دیتا تھا خود بخود۔ سب سے پہلے یہ میری زندگی کا واقعہ ہے، اس ٹائم میں 10-12 سال کی تھی، جس واقعے کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً اپنی امی کو ابو کو یہ بات بتائی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا سوچ لو کہ یہ تمہارا وہم نہ ہو، لیکن وہ بالکل بھی میرا وہم نہیں تھا۔ میرے امی ابو اس بات پر بالکل خاموش تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ یہ کام میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا، جب بھی میں کسی کام کے سلسلے میں کپڑے چھوڑ کر نیچے جاتی اور اوپر آتی تو کپڑے بچھے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ہم تمام لوگ اپنے گھر کے کام کے لیے کہیں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں کے گھر کے کئی ایسے کام تھے جو بھی کرنے والے تھے۔ ہم لوگ جیسے ہی گھر آئے تو وہ تمام کے تمام کام ہوئے ہوئے تھے۔ میری والدہ، میرے ابو، ہم تمام لوگ یہ چیز دیکھ کر پہلے تو ڈر گئے کہ کہیں کوئی اور معاملہ نہ ہو۔ پھر کسی قاری صاحب کو بلایا گیا، قاری صاحب نے کوئی وظیفہ عمل کیا اور وہ جنات کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ ان جنات کا کہنا تھا کہ ہمیں ساری فیملی سے بہت خوش ہیں، اور اس خوشی کی سب سے بڑی وجہ ان کا عبادت گزار ہونا ہے۔ ہم ان کا ہمیشہ ساتھ دیں گے، لیکن یہ کوشش کریں کہ ان تمام معاملات کو راز رکھیں۔ مشل کہتی ہیں کہ اس کے بعد تمام معاملات راز رکھے گئے۔ اس کے بعد جو معاملات تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی قسم کی کوئی بھی ہیپننگ ہونی ہوتی تھی، خدا نخواستہ خاندان میں کوئی فوتگی کا سماع ہوتا تھا،
تو والدہ کو خواب میں آ کر کوئی بزرگ بتا دیتے تھے کہ تمہارے فلاں خاندان میں کوئی فوت ہونے والا ہے اور تم تیاری کر لو. اور وہ کہتی ہیں کہ یہ سب سے پہلے جو اس بات کو محسوس کیا گیا وہ وہاں سے کیا گیا جب ان کے والد صاحب کے بھتیجے کی ڈیتھ ہوئی، اور وہ چیز والدہ نے پہلے بتا دی کہ اس طرح مجھے خواب آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہم ڈر بھی جاتے تھے ان باتوں سے، ہمیں خوف بھی آتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے. ایسے پتہ لگ جانا دلوں کو تکلیف دیتا ہے. بے شک یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، موت جدائی کا عمل ہے. خیر اس کے بعد میرے جو والد صاحب تھے انہوں نے بلند آواز میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں ایسے غائب کی خبریں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک تکلیف دہ عمل ہے، آپ کوشش کریں کہ یہ کام نہ کریں. اس دن کے بعد والدہ کو پھر یہ خواب نہیں آیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک دفعہ چور آ گئے، اور یہ بھی چیز والدہ کو پتہ لگی. پتہ اس طرح لگی کہ جو دروازہ باہر نوک ہو رہا تھا، خواب میں بتایا گیا کہ اس کو مت کھولنا کیونکہ باہر چور کھڑے ہیں اور وہ سارا گھر لوٹنے کی غرض سے آئے ہیں، اور ہیں بھی تم لوگوں کے کوئی جاننے والے جو کہ اس کام میں ملوث ہیں، اور وہ تمہارے گھر کا سارا زیور اور پیسہ لے کر جانا چاہتے ہیں. والدہ کی خوف سے آنکھ کھلی اور واقعی باہر دروازے پر رات 3 بجے دستک ہو رہی تھی. والد صاحب دروازہ کھولنے لگے تھے لیکن والدہ نے ان کو سختی سے منع کر دیا، اور پھر پتہ لگا کہ وہ واقعی ہی چور تھے اور وہ گھر لوٹنے کی سینس سے آئے تھے. یہ ساری باتیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی تھیں یہ ایک دن میرے ابو نے اپنے ابو سے شیئر کر دی، یعنی میرے دادا سے، جو کہ انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا. دادا کو پتہ نہیں کیا سوجی اور انہوں نے باہر ہی باہر ہمارے گھر کا سودا کروا دیا، یعنی گھر کو بکوا دیا. جو میرے ابو تھے وہ تو دادا کے سامنے بالکل نہیں بول سکتے تھے، اور جب گھر سیل ہو گیا، پتہ لگا کہ گھر سیل ہو گیا ہے اور اتنا ٹائم ہے، اس ٹائم میں انہوں نے آگے بھی کوئی گھر ہمارے لیے خود سے پسند کر لیا جو کہ ڈائیور ٹرمینل کی بیک سائڈ پہ تھا، سرگودا میں. وہاں پر ہمیں جانا تھا، اور میری امی تو ایک دفعہ بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں تو یہ گھر نہیں چھوڑوں گی، لیکن اب دادا ابو نے کمٹمنٹ کر لی تھی اور ہمیں اس گھر کو چھوڑنا تھا. گھر کے معاملات بہت اچھے تھے، ابو کو بہت زیادہ ان کے بزنس میں کامیابی آ رہی تھی. ہر اس بندے سے وہ اللہ کے حکم سے ہمیں بچا لیتے تھے جو میرے ابو کو نقصان دینا چاہتے تھے. جو ایگریمنٹ، جو سودے میرے ابو کے کاروبار کے لیے ٹھیک نہیں تھے، ان کے متعلق پہلے ہی پتہ لگ جاتا تھا. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ابو نے صرف اپنے ابو سے اتنا کہا کہ آپ مجھ سے ایک دفعہ پوچھ تو لیتے، آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، میں ادھر رہنا چاہتا تھا. لیکن دادا ابو نے کہا جو معاملات تو مجھے بتا رہے تھے، اس طرح وہ چیزیں بچوں کو نقصان دے سکتی ہیں جو آج اچھی چیزیں بتا رہی ہیں، کیا پتہ جنات ایک دم بدل جائیں اور وہ تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ دے دیں. تو اس کو بھی ہم نے مصلحت سمجھا بڑوں کی بات کو، اور ہم نے گھر کو چھوڑ دیا. یہ تو جنات کی زندگی کا ایک اچھا رخ تھا، لیکن جب ہم ڈائیور ٹرمینل کی بیک سائڈ پر جس گھر میں گئے وہ رخ ہماری زندگی کا سب سے برا رخ تھا. وہاں پر جو جنات تھے وہ انتہائی شر انگیز تھے اور وہ نقصان دینے والے تھے، وہ ہیبت ناک تھے. گرمیوں کا موسم تھا، سارا گھر شفٹ کر کے میں اور امی تقریباً مغرب کی اذانوں سے پہلے باہر صحن میں لیٹی ہوئی تھی. وہ گھر عجیب سا تھا، بہت اونچا. جیسے ہم نیچے صحن میں لیٹتے تھے تو لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کتنی اونچی عمارت ہو ہمارے سر پہ. تقریباً 4 سے 5 منزلہ وہ گھر تھا، عجیب تھا. وہ کہتی ہیں 4 منزل تو ہوگی اس گھر کی. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی ہم دونوں لیٹیں، تقریباً ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے 2-3 دن ہوئے تھے، ہم دونوں لیٹی ہوئی تھیں اور باتیں کر رہی تھی اور اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں. مشل کہتی ہیں کہ اچانک سے لگا جیسے ایک کالے رنگ کی عورت ہمیں چھت سے جھانک کر دیکھ رہی ہو واضح طور پر، اور اس کے چہرے پر بہت زیادہ غصہ ہو. کہتے ہیں کہ یہ کوئی نارمل چیز نہیں تھی، اور ہم دونوں ماں بیٹیوں کی اکٹھی چیخ نکلی، اور ہم لوگوں نے کہا کہ ایک دوسرے سے پوچھا جو میں نے دیکھا کیا وہ تم نے بھی دیکھا؟ تو امی نے کہا بیٹا بالکل یہ چیز میں نے بھی دیکھی. اور میں نے امی سے سوال کیا کہ کیا آپ نے بھی وہ دیکھا؟ تو انہوں نے کہا بالکل میں نے بھی وہ دیکھا. اب ہم یہ چیز ابو کو فوراً نہیں بتا سکتے تھے، اگر ہم بتاتے تو ابو نے کہنا تھا کہ اب یہ معاملات ادھر بھی شروع ہو گئے ہیں، تو وہ کہیں دادا کے آگے ذکر نہ کرتے. ہم نے خاموشی سے ان معاملات کو لے کر
حل کرنے کی کوشش کی۔ ہم تمام لوگ جو بھی گھر کے فرد تھے، چھوٹی بہن، بھائی، امی ابو، اور میری چھوٹی جو بہن تھی وہ امی ابو کے ساتھ بیڈ پہ سوتی تھی، اور ہم باقی جو بڑے بہن بھائی تھے وہ نیچے میٹرس لگا لیتے تھے۔ کہتی ہیں کہ شروع کے دن تھے اس گھر میں اور ہم لوگ سو رہے تھے، واضح طور پر کسی نے میرے پیر کے انگوٹھے کو چھیڑا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ گندے سے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، شلوار قمیض، سر پہ بال نہیں تھے، اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور جیسے وہ میرے ساتھ کھیل رہا ہو، اور وہ ہم تمام بہن بھائیوں کو چھیڑ رہا تھا۔ میرے پاؤں کے انگوٹھے کو اس نے چھیڑا اور دوسرے بہن بھائیوں کے اوپر سے وہ بلینکٹ چادر اتار رہا تھا، اور جب وہ مجھے دیکھ رہا تھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ یہ چیز ٹھیک نہیں تھی، تو میں بولی، شور مچا دیا کمرے میں۔ ابو لوگ اٹھ کر بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوا ہے، تو میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ ابو پریشان ہو گئے کیونکہ وہ ہماری باتوں کو سچ سمجھتے تھے، کیونکہ جو باتیں میں نے ابو کو پہلے گھر میں بتائی تھیں ان میں بھی کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ ابو ساری چیزیں خود آزما چکے تھے، اور اس بات کو بھی ابو جھوٹ نہیں سمجھ رہے تھے اور نہ ہی میرا وہم سمجھ رہے تھے۔ ہمارے والدین میں یہ ٹپیکلی حرکتیں نہیں تھیں کہ وہ بچوں کی بات کو جھوٹ سمجھیں اور ان پر یقین نہ کریں۔ تو ابو نے کہا کہ بیٹا اب اس کے متعلق میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ابو اب آپ کسی سے ذکر کریں یا نہ کریں، یہ چیزیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی کیونکہ یہ شرارت کرنے والی ہیں۔ ابو خاموش رہے۔ کچھ دن گزرے، رات کا ٹائم تھا اور میں اپنی چھوٹی سسٹر کو سلانے سے پہلے واش روم میں لے کر گئی۔ اب میں باہر کھڑی تھی اور شیشے میں اپنا فیس دیکھ رہی تھی اور میری چھوٹی بہن واش روم میں تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اچانک سے میرے سامنے وہی عورت پھر نمودار ہوئی۔ وہ اتنی بھیانک اور خوفناک تھی، میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں چیخنے لگی اور اندر کی طرف بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ میری چھوٹی بہن تو واش روم میں ہے، جو کہ اکیلی ہے اور وہ ڈر جائے گی، اسی لیے میں نے فوراً واش روم میں جانا مناسب سمجھا اور اندر سے واش روم کی کنڈی لگا لی اور زور زور سے اندر سے دروازہ نوک کرنے لگی۔ میرے دروازے کی آواز سن کر سارے گھر والے جب میری طرف آئے تو انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ ہم نے دروازہ کھولا اور میں اس قدر ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ میں نے وہ ہیبت ناک عورت دوبارہ دیکھ لی تھی جو کہ انتہائی خوفناک اور بدصورت حلیے میں تھی۔ وہ گنجی تھی، کالی سیاہ تھی اور بہت خوفناک تھی۔ میں اس کی پرسرار اور بھیانک شکل کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر والوں نے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اس گھر کو خرید چکے ہیں اور اس گھر کو اب چھوڑنا ابھی ممکن نہیں ہے۔ کچھ عرصہ صبر کرو، شاید ہماری قسمت میں تو ہجرت ہی لکھی ہے، ہمیں اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ دادا ابو نے سوچے سمجھے بغیر اس گھر سے ہمیں نکالا، حالانکہ ہم بہت خوش تھے اس گھر میں۔ کچھ دن گزرے اور میری امی کپڑے دھو رہی تھیں۔ جس مشین میں کپڑے ڈالے تھے، میری چھوٹی بہن جو کہ سیڑھیوں سے اتر کے نیچے کی طرف آ رہی تھی، اچانک سے اس نے کہا کہ کسی چیز نے مجھے ایسے اکسایا کہ میں مشین کی طرف جاؤں۔ تقریباً اس کی ایج 6 سال ہوگی، اور وہ مشین کی طرف گئی اور اس کو اتنی شدید کرنٹ لگی کہ وہ چیخنے لگی، اور اس کو جب ہم نے اٹھایا تو وہ زمین پر گری ہوئی تھی اور بے سدھ تھی، بالکل پیلی زرد ہو چکی تھی۔ مشین رکی پڑی تھی اور اس کے جو ہاتھ تھے وہ گیلے تھے۔ اب بچی کے کیسے بیچ میں ہاتھ گئے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی، اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ وہ سب سے بڑا اور انتہائی قدم تھا اس گھر کی چیزوں کا جو کہ ہماری بہن کے ساتھ انہوں نے کیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے کہا کہ میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی اور مجھے ایک آنٹی دکھائی دیں۔ آنٹی بہت خوفناک تھیں اور وہ مجھے دھکیل کر مشین کی طرف لے گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ اس کے اندر ہاتھ کرو۔ انہوں نے زبردستی میرے ہاتھ مشین کے اندر کر دیے اور مجھے بہت زور سے کرنٹ لگی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں ہے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ ان کی حالت خراب ہو گئی۔ ان کی جو والدہ تھیں جو کہ اسی گھر میں تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ان پر اللہ کا فضل تھا، مشل کہتی ہیں تب، اور ان کا بھی مس کیریج ہو گیا اس واقعے کے بعد۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میری والدہ اس دن سے بہت بیمار رہنے لگی تھی جب سے ان کا مس کیریج ہوا تھا۔
ان کے مس کیریج کے بعد ہم تمام لوگ ایک دفعہ سہم گئے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بڑی تھی بہن بھائیوں میں سے، گھر کے سارے کام مجھے کرنے ہوتے تھے، اور ان کاموں کو دیکھتے ہوئے ہمیں کافی عرصہ ادھر گزر گیا تھا۔ گرمیاں ختم ہو چکی تھیں اور سردیوں کا شروعات تھی۔ سردیوں کی تمام لوگ کمرے میں تھے اور میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی اور ابو جی کے لیے کھانا لے کر ان کے پاس جانے لگی۔ جیسے ہی کچن سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے کمرے کے اندر سے ایک نقاب میں عورت ہے، جو کہ نارمل عورت سے ہائٹ میں بڑی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ والے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہے اور اس کمرے کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہونے لگی ہے تو وہ عورت رک گئی اور وہ مجھے پلٹ کر دیکھنے لگی، کیونکہ وہ ایک غیر فطری عمل تھا، وہ ہمارے گھر کی فرد نہیں تھی۔ اسی وجہ سے میں اسے دیکھ کر بالکل سٹاپ ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں کھانے کا ٹرے تھا جو کہ شکر ہے گرا نہیں، اور میں بڑی تیزی سے کچن کے سامنے جو کمرہ تھا اس میں اپنے والدین کے پاس چلی گئی، اور وہ عورت مجھے پیچھے سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ اور وہ عورت جا بھی ڈرائنگ روم میں رہی تھی، جس کمرے میں میں پڑھتی تھی اسی کمرے سے وہ عورت نکلی تھی۔ یہ تمام چیزیں میرے گھر والے سن رہے تھے اور میں فیس کر رہی تھی۔ میرے ابو کا کہنا تھا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، پچھلی رات میرے ساتھ بھی ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھا فجر کی، اور جیسے ہی میں باہر کی طرف گیا تو میں نے دیکھا سیڑھیوں سے تمہاری دادی اماں اتر کر نیچے آ رہی تھیں، دادی جو کہ ہمارے پاس رہتی نہیں تھیں، اور وہ اتنا خوفناک عمل تھا۔ دادی جو کہ دوسرے گھر میں رہتی تھیں بڑے چاچو کے ساتھ، ہمارے ساتھ وہ رہتی بھی نہیں تھیں، تو ان کا ہمارے گھر میں یوں نظر آنا، ایک دفعہ تو ابو کا سر گھوم گیا اور وہ اتنے خوف زدہ ہوئے، اتنے ڈر گئے کہ وہ وضو کر ہی نہیں سکے اور کمرے میں واپس آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بات میں نے تم لوگوں کو اس لیے بتائی کیونکہ اب معاملات حد سے زیادہ آگے بڑھنے لگے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ کنٹرول کرنے کی سب سے بڑی جو نشانی ہے، ہمیں اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تمام کے تمام واقعات، مشل کہتی ہیں، بالکل سچ ہے۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہوتا تھا اور میں اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی، مجھے پیچھے سے ہوتا تھا کہ وہ مخلوقات کہیں میری امی کو، ابو کو، میرے بہن بھائیوں کو کوئی نقصان نہ دے دیں، اور میں پڑھ نہیں سکتی تھی۔ میں اس قدر ڈپریشن میں تھی کیونکہ وہ چیزیں نقصان دینے والی تھیں۔ اور میری امی کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا۔ امی اپنے کمرے میں تھیں اور وہ ہم سارے بہن بھائی پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور جو ابو ہیں، ابو کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے اور اس سٹک سے وہ امی کو مارنے کا کہہ رہے ہیں، اور بڑی عجیب سی شکل ہے ابو کی، حالانکہ امی کو پتہ تھا کہ ابو شاپ پر ہیں۔ اور اسی لمحے امی نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ جو بھی چیز تھی اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، جس سے امی بہت زیادہ ڈر گئیں اور ابو کو فوراً کال کی اور کہا کہ آپ فوراً سے گھر آ جائیں، میرے ساتھ کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ ابو گھر آ گئے اور ابو نے کہا کہ اب یہ چیزیں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں اور ہمیں اس گھر کو فوراً چھوڑنا ہوگا۔ میں کچھ دنوں میں ہی گھر کا انتظام کرتا ہوں اور ہم لوگ اس گھر کو بعد میں سیل کر دیں گے، لیکن فی الحال ہم کسی رینٹ کے گھر میں جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ مشل کہتی ہیں کہ ہم نے فوراً تقریباً 1 ہفتے کے اندر اس گھر کو چھوڑا۔ ابو نے ایک چھوٹا سا گھر ڈھونڈا، اس گھر میں پہلے کسی مولوی صاحب کو لے کر گئے، سب کچھ چیک کروایا، اور انہوں نے جب اوکے کیا کہ اس گھر میں ہم لوگ جا سکتے ہیں تو پھر ہم لوگ اس گھر میں گئے، اور الحمدللہ وہ گھر ہمیں کافی سوٹ کیا۔ اس گھر سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ دادا ابو نے جب وجہ پوچھی تو ہم نے ساری وجہ ان کو بتائی۔ ابو ان حالات کی وجہ سے بہت کمزور بھی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بہت برداشت کر رہے تھے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، اور ظاہری بات ہے والدین تو پریشان ہوتے ہیں نا، جب پیرنٹس کو یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں، وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو پیرنٹس کا دل دکھتا ہے۔ تو یہ کہانی تھی مشل کی۔ جب بھی آپ گھر لیں تو اس چیز کو دیکھیں کہ آپ پہلے اس گھر کو خریدیں مت، اس گھر کو پہلے چیک کروائیں کسی صاحب علم انسان سے جو واقعی صحیح معنوں میں علم رکھتا ہو، تو پھر آپ اس گھر میں جائیں۔ ایسے رسک مت لیں گھر میں جانے کا، کیونکہ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنا پہلے ہی سب کچھ چیک کروا لیں۔
تو مشل کی سٹوریز بہت اچھی تھیں اور بہت دلچسپ اور خوفناک تھیں۔ تو یہ کہانیاں تھیں مشل کی جو کہ سرگودا کی تھیں، ان گھروں کی کہانیاں جن میں وہ رہ کر آئیں۔ آج کل لوگوں کے ساتھ یہ واقعات بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، تو ان کہانیوں سے آپ بھی سبق حاصل کیا کریں اور اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت اور پیار کریں، کبھی جھوٹ مت بولیں اور اپنے کسی بھی مفاد کے لیے کسی انسان کو استعمال مت کریں۔ تو یہ میرا اچھا میسج تھا اپنے لسنرز کے لیے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔